بیچتے ہیں. ایک آیا تو اس نے 500 آدمی بیچ دیے, ہم نے 5 لاکھ آدمی بیچ دیا. ہمیں صرف ڈالر چاہیے, ہمیں صرف اپنی عیاشیاں چاہیے, ہمیں اپنا اقتدار چاہیے, ہمیں کرسی چاہیے. نہ ان کے نزدیک اسلام ہے نہ دین ہے, صرف بے غیرتی کے مظاہروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر نفاذ شریعت ہوتا ہے اس ملک کے اندر, آج اس ملک میں دین ہوتا تو آج یہ سب باتیں نہ ہوتی. اس لیے کہ ہم نے دین سے دور کرنے کے بعد آج دینداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا. ہر داڑھی ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں, ایسی نگاہیں ہم پر پڑتی ہیں کہ ایک دہشت گرد آ گیا پورے ایئرپورٹ کے اوپر. ارے اللہ کے بندو, ساری دنیا میں تم نے بدنام کر کے رکھ دیا ہمیں. محترم حضرات, آج اس بات کی ضرورت ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں تنظیم اسلامی کو, محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو, کہ انہوں نے ایک بہت ہی اعلیٰ کوشش کی ہے, اور اس کوشش میں پوری ملت ان کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ اس جد و جہد میں کوئی پیچھے نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ وہ بتلائے کہ اس ملک کے اندر یہ واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو. صرف یہ نہ ہو کہ اسلامی جمہوریت ہو, نہ جمہوریت ہو نہ اسلام ہو. جس دن یہ اسلام اور جمہوریت ہوگی انشاءاللہ وہی ہماری کامیابی کا دن ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ مولانا آصف قاسمی صاحب. اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب, آپ میں سے اکثر و بیشتر ان کے چہرے, ان کی آواز سے پہلے سے واقف ہیں. رویت حلال کمیٹی پاکستان کی اس کے چیئرمین ہیں. دارالعلوم نئی میاں فیڈرل بی ایریا کے محتمم, ملک کے اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. علوم دین کی اشاعت کے حوالے سے اور اتحاد ملت کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات ہیں. میں دعوت دیتا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین. خاتم الانبیاء والمرسلین. سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, تنظیم اسلامی کے امیر محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب, اور اسٹیج پر موجود لائق احترام و تکریم حضرات علماء کرام, اہل فکر و نظر, اور اسٹیج کے بالمقابل دین سے محبت اور دین کا درد رکھنے والے میرے تمام دینی بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منتظمین کرام نے ایک تو مکلف کیا ہے, پابند کیا ہے کہ موضوع پر بات کی جائے, اور دوسرا وقت کی پابندی کا. تو موضوع انہوں نے بڑا جامع رکھا ہے, اور وقت ہمیشہ محدود ہوتا ہے. تو فارسی شاعر نے کہا تھا کہ درمیان قار دریا تخت بندم کر دئی, باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. تو مشکل ہوتا ہے, لیکن مولانا عبدالرؤف صاحب نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ یہ وقت کی انکروچمنٹ انہوں نے نہیں کی, اور ان کا دامن ماشاء اللہ پاک ہے, تو تمغہ پابندی وقت تو ان کو مل جائے گا. میں دوسرے اہل علم کی تقاریر کو کبھی کاؤنٹر نہیں کرتا,
لیکن ایک بات وضاحت کے لیے ہمارے محترم قاری محمد آصف قاسمی صاحب سے عرض کرنا ہے کہ یہ جو چونڈا کے محاذ کا اور فوجیوں کے بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کی جو مت ہمارے ہاں واعظانہ یا کالمانہ انداز میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اس کی کوئی واقعاتی حقیقی شہادت نہیں ہے۔ اور میں نے بہت سے جنرل سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس کو پھر اس طرح کے حملوں کے لیے ایک جواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہوتا بھی تو یہ دلیل جواز نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے اس کے بارے میں وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، کیونکہ میرے بعد ڈاکٹر صاحب آئیں گے، ان کے پاس کوئی قطعی شہادت ہو تو ضرور یہ اس کے بارے میں بیان کر دیں۔ میں نے ایک نہیں متعدد جنرل سے پوچھا ہے اس کے بارے میں، تو سب نے اس کی نفی کی ہے۔ موضوع ہے جیسا کہ فرمایا گیا کہ شریعت کیا اور اس کا نفاذ کیوں اور کیسے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب شریعت کے نفاذ کی بات کرنے چلے ہیں تو کسی معلق فضا میں نہیں، یا کوئی انٹارکٹیکا جیسا کوئی خالی بر اعظم ہمیں نہیں مل گیا کہ وہاں ہم جا کر بغیر کسی مزاحمت کے شریعت کا پودا لگائیں اور اس کی آبیاری کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریویلنگ کنڈیشنز ہیں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جن حالات میں، جس طرح کے لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، یہاں شریعت کیسے نافذ ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھ کر بات کرنی ہوگی، تاکہ جو بھی بات ہو وہ اپلائیڈ ہو، اطلاقی ہو، صرف ایبسٹریکٹ یا مجرد انداز میں تخیلاتی نہ ہو۔ شریعت کیا ہے؟ پہلا سوال تھا تو بتا دیا کہ ما انزل اللہ، اس کا نام شریعت ہے، اور ما اراک اللہ فاحکم بما اراک اللہ، ایک تو یہ کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ایک یہ کہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ اسی طرح سے یعلمہم الکتاب والحکمہ میں کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر ہے، اور اسی کو پھر قرآن مجید نے بیان کیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ حضور وحی ربانی کو یاد کرنے کے شوق میں جلدی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے، تو رب کریم نے فرمایا کہ جلدی یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیا کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو آپ کے سینے یا آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا، یہ آپ کا نہیں، ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے، تو اطمینان سے آپ پڑھ لیا کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر اس ٹیکسٹ کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا شریعت صرف قرآن کے ٹیکسٹ یا متن کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے بیان کا بھی نام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس پر یہ متن یا ٹیکسٹ یا کلمات مقدسہ متبرکہ نازل ہوئے ہیں، بیان بھی اسی پر نازل ہوا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ الا وانا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کی مثل حجت اور اسی کی مثل احکام مجھے سنت کی صورت میں دیے گئے ہیں۔ پھر جو حدیث مولانا سلفی نے بیان کی کہ اس کے ساتھ ساتھ اجتہد بالرأی، کہ صاحب علم اور صاحب دانش کی
جو مخلصانہ